سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم آج عقیدت مندانہ طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج چھٹی شریف ہے، عرس غریب نواز ہے۔ اجمیر معلیٰ میں ایک سماں بدا ہوگا، نورانی برکھا برس رہی ہوگی، آپ کی تربت انور پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سلطان الاولیاء ہے۔ اور جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے، ہند کے سارے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا جب سرکار غریب نواز دولہے کی شکل میں مظہری پر آرام فرما ہو اور آپ کے کسی جانب بختیار کاکی ہوں، کہیں نظام الدین اولیاء ہوں، صابر کلیری ہوں، فرید الدین گنج شکر ہو، اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو۔ اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے، لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں، ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں۔ نام آپ کا معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے۔ حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے، یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں۔ یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا۔ ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے، یہی دو چیزیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ میں بتا دوں۔ یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنے اپنے منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو۔ ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں، اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے۔ اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے، وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا، اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے۔ اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا، تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا۔ اسی اسنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ۔ تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم دو روٹیاں نکال کر رکھ دی، پکی ہوئی دو روٹیاں تھی۔ تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں، اس میں روٹیوں کی کیا قیمت؟ تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں دو روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا، اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا، بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو۔ اس فقیر کو بلایا، خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے دو روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا، بلکہ اور بھی دیگر وجہ تسمیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم سب کی عقیدت اجمیر معلیٰ سے وابستہ ہے، لیکن میں اپنے معاشرے میں بھی یہ کہوں گا، کوئی بد عقیدہ آ کر کے شان غریب نواز میں گستاخیاں کرتا ہے تو فوراً اپنی مجلسوں سے اسے پاک کر دو، یا اپنی مجلسیں اس سے پاک کرو اور اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اولیاء کی دشمنی اور گستاخی میں
में कभी ना जीना, बल्कि उनके कदमों से वाबस्ता रहकर उनकी गुलामी में ही जीते रहना। इसलिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक बार दिल्ली में आप अपनी खानका में एक औरत आई और हमला थी, सीधे इल्जाम लगाया। बादशाह अल्तमश था उस जमाने में, शमसुद्दीन अल्तमश, उसके पास आकर कहती है औरत कि मुझे पाक कर दीजिए, मेरा निकाह करा दीजिए। कहा किससे निकाह कराएं? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, इन्होंने मेरे साथ जिना किया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी तोहमत, पेट में बच्चा है और आकर औरत कहती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बच्चा, ये उसका बच्चे का बाप है, निकाह करा